یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسانی نسل سے ہیں، جنات نہیں۔ انتہائی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں یہ، جسمانی طور پر طاقتور اور بہت تیزی سے حرکت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے علاقے کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی بڑی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا قرآن پاک میں ذکر، سورۃ القاف۔ ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو یاجوج و ماجوج کے ظلم سے پریشان تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی، لوہے اور تانبے کی تھی جو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیوار قائم رہے گی جب تک اللہ کا وقت نہ آ جائے۔ اور پھر سورۃ الانبیاء میں ہے، جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد بے انتہا ہوگی۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کب آئیں گے؟ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر دجال 40 دن حکومت کرے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا، پھر اس کے فوراً بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ تعداد میں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 99 یاجوج و ماجوج ہوں گے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی تعداد ناقابل تصور ہوگی، اور یہ دنیا پر چھا جائیں گے، بڑے دریا پی جائیں گے، کھیت تباہ کریں گے، ہر شہر اور علاقے سے گزریں گے، انسان ان کے مقابلے میں بے بس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی پناہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پہاڑ اور مضبوط مقامات میں پناہ لیں گے، پھر اللہ ان کو ہلاک کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا ڈال دے گا، جس سے سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین بدبو سے بھر جائے گی، ان کے جسم سڑنے لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، زعفران جیسے، جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ پھر ان کے بعد بارش آئے گی اور زمین پاک ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ان کے ظاہر ہونے کی کوئی موجودہ خبر یا نشانی آئی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ دیوار ابھی قائم ہے، یاجوج و ماجوج ابھی نہیں نکلے، نہ ہی آج کوئی مستند نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ جو خبریں سوشل میڈیا پر ہیں وہ سب جھوٹ اور افواہیں اور ڈرامے ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج سے پہلے دجال کا آنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، جبکہ ابھی ان میں سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لہذا یاجوج و ماجوج کا ظہور ابھی قریب نہیں آیا۔ یہ قیامت کی بہت آخری اور بڑی نشانی ہے۔ اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی دیوار کہاں پر ہے؟ قرآن نے جگہ نہیں بتائی۔ چلو اب اسے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ دنیا میں ظلم، فتنہ اور جنگیں بڑھ جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، مکہ میں بیعت لی جائے گی، مسلمانوں میں اتحاد دوبارہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج 40 دن۔ دجال پوری دنیا میں فتنے پھیلائے گا، بہت تیزی سے سفر کرے گا، ہر جگہ جھوٹے معجزات دکھائے گا۔ پھر مہدی علیہ السلام اور مسلمان اس سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، شام کے مینار سفید پر نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین کے مقام لد میں قتل کریں گے۔ دجال کے مرنے کے فوراً بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پانی اور کھیت ختم کر دیں گے، مسلمان پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ہلاک کرے گا۔ اللہ ان کی گردنوں میں بیماری ڈالے گا، سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے، بارش آئے گی اور زمین پاک ہو جائے گی۔ زمین پر امن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی،
چند سال دنیا بہترین امن اور عدل دیکھے گی، دولت اور نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال، دھواں، زمین کا زمین میں دھنسنا، سورج کا مغرب سے طلوع، اس کے بعد دعوت الارض اور قیامت قائم ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔